اور وہ کتاب جو ہے وہ انسان کی ذہنی تربیت کرتی ہے۔ کتاب پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، کتاب پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کے اندر ٹالرنس ہوتا ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا مطلب ہے اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے شروع کیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو جو خطاب کیا ہے وہ کس چیز سے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچا، پھر کہا اقرأ، اقرأ یا محمد۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ ایسا کیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا۔ تو ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، قرآن پاک کی جس سے ابتدا ہوتی ہے، پہلی وحی اس امت کو جو درس دیا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اللہ جس چیز سے مخاطب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے۔ ناظرین، آج میں نے اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ پڑھنے کو، کیونکہ عام طور پر دیکھیں میں بڑی سادہ انداز میں گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ سے، اور آج بھی کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہماری جو تباہی ہے، بربادی ہے، ہمارا جو زوال ہے، اس کے ایک سبب تو نہیں ہے نا، اس کے کئی اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک جو مین سبب میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب تک یہ امت پڑھتی تھی، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا تھا، اقرأ کا ہے امر کا صیغہ، اور امر ہوتا ہے الامر للوجوب۔ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ امر جہاں پہ امر کا صیغہ استعمال ہو، اقرأ، قرأ یقرأ قراءۃ فہو قارئ فہو مقرئ، اور قرآن اور قرآن، قرآن، یہ سارا جو ہے اس کا مادہ قرأ یقرأ ہے، اس کا مادہ پڑھنا ہے۔ تو قرأ یقرأ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اقرأ۔ اقرأ کا مطلب ہے کہ پڑھو، ضرور پڑھو، یعنی یہ حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے، پڑھو پڑھو پڑھو، یعنی اب اللہ حکم دے رہے ہیں پڑھو۔ تو اس امت نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور پڑھنا چھوڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں تو کہتے ہیں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو لہذا ہمارے جو آبا و اجداد کے جو علوم تھے، جو فنون تھے، اور جو انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، آج وہ ساری کتابیں ترجمہ ہو کے یورپ میں پائی جاتی ہیں، ان پر ریسرچ کیا گیا یورپ میں ہے، اور یورپ نے اس کو پڑھ کے اور اس پر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے آج دنیا کو جو ہے رول کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ اسی بحث میں الجھ گئے کہ جی کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ اس بحث میں الجھ گئے کہ کون سی زبان میں پڑھنا ہے، اچھا انگلش میں پڑھنا ہے یا اردو میں پڑھنا ہے، اور اسی بحث میں الجھ گئے کہ یہ مذہبی کتابیں ہیں، یہ غیر مذہبی کتابیں ہیں، یعنی یہ دنیاوی کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں ہیں۔ اس حوالے سے اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی کہ آہستہ آہستہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر
کتاب بینی کا جو شوق ہے وہ ختم ہو گیا، کتاب ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، خیر الجلیس فی ھذا الزمان کتاب، کہ ہر زمانے کے اندر، فی ھذا الزمان یعنی اس زمانے میں، جب بھی یہ مقولہ بولا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ خیر الجلیس فی ھذا الزمان کتاب، کہ اس زمانے میں بہترین دوست جو ہے، جلیس جو ہے، وہ کتاب ہے۔ ناظرین، عربی زبان کے اندر جو دوست ہوتا ہے نا ساتھی، اس کے لیے صدیق کا، رفیق کا اور حبیب کا، خلیل کا، یہ سارے الفاظ آتے ہیں۔ یہ دوست کے لیے ہوتے ہیں، ساتھی کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ محبوب کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلیس۔ عربی زبان میں ناظرین جلیس کہتے ہیں ہم نشین کو، یعنی جلسہ، جلوس، مجلس اور جلیس، اجلاس، یہ سارے ایک ہی، اس کا جو مادہ ہے جلسہ یجلسو ہے، بیٹھنا، مجلس اور یہ جلوس، یہ سارے اس کا ایک ہی مادہ پایا، اس کا ایک ہی مادہ ہے۔ اور خیر الجلیس، جلیس کہتے ہیں وہ آپ کا ہم نشین، وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ صرف بیٹھے ہی نہیں، آپ کا وقت ضائع نہ کرے بلکہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ اس کی مجلس کو پسند کرتے ہوں، محبوب رکھتے ہوں، اس کی مجلس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جلیس۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا خیر الصدیق بہترین دوست، خیر الحبیب بہترین محبوب، خیر الخلیل بہترین دوست یا خلیل ہے، خیر الرفیق، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے خیر الجلیس، جلیس جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ مقولہ کیا ہے کہ فی ھذا الزمان کتاب، اس زمانے میں کتاب آپ کا بہترین ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، آپ کا بہترین دوست ہے، جو آپ کو خیر والا ہے، بہترین ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب ہے۔ لیکن ناظرین، دوست جو ہوتے ہیں نا، دوستوں کی مجلس، کئی قسم کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہیں، اور ان دوستوں میں ایک دوست ہوتے ہیں جو انسان کے لنگوٹیا یار ہوتے ہیں، جو بچپن سے ساتھ چلے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ آدمی کی بے تڑک گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شرم حیا نہیں ہوتی، کوئی ادب تہذیب نہیں ہوتی، تو تڑا کر کے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ جائیں، لیکن جب آپ کا کوئی لنگوٹیا یار آپ کو ملے گا، یا آپ کا گھرائی آپ کو مل جائے گا گاؤں کا، جس کے ساتھ آپ نے گلی ڈنڈا کھیلا ہوگا، کنچے کھیلے ہوں گے، جس کے ساتھ آپ نے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی ہوں گی، تو جب وہ مل جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ بے دھڑک گفتگو کرے گا، وہ آپ اس کی مجلس میں اپنے آپ کو خوش پائیں گے۔ وہ نہ آپ کو علمی طور پہ کوئی فائدہ دے رہا ہے، نہ آپ کو دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ دے رہا ہے، وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، بس آپ کی ذات اس سے خوش ہو رہی ہے۔ پھر ایک دوست ہوتا ہے جو آپ کے اسکول کے زمانے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی اور طرح کی دوستی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کالج کے زمانے کا، ایک ہوتا ہے یونیورسٹی کے زمانے کا، پھر ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دوست بنتے ہیں سفر کے اندر، آپ کے تجارت کے اندر، جاب کے اندر، مختلف موقعوں پہ آپ کے دوست بنتے رہتے ہیں، اور ان دوستوں سے آپ مختلف اوقات کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس اختیار کرتے ہیں، اور وہ مختلف دوست آپ کو مختلف اوقات میں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کسی عالم سے دوستی کرتے ہیں، کسی اہل علم سے، کسی پروفیسر سے، کسی دانشور سے، کسی اسکالر سے، تو وہ دوست آپ کو علم کی باتیں دے گا، علم آپ اس کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کریں گے، کوئی دانائی کی گفتگو ہوگی، آپ کے اندر بھی سمجھداری پیدا ہوگی، آپ کے اندر بھی حکمت پیدا ہوگی۔ تو لہذا اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا تجارت کرنے والا، تو آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے تو وہ تجارت کی گفتگو کرے گا، تو لہذا اس سے پھر اٹھنے کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ بزنس اور تجارت کے حوالے سے آپ کے اندر جو ہے وہ شعور جاگے گا۔ تو مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوستوں کی جب قسمیں الگ الگ ہیں ناظرین، تو وہ بہت سارے مطلب پرست بھی ہوتے ہیں جو مطلب پرستی کے لیے دوستی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف وقت ضائع۔ تو لہذا یہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن کتاب جو بہترین ہم جلیس ہے، ہم مجلس ہے، وہ کیوں؟ دیکھیں، دوست وقتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے، وہ جب ہے تو آپ کے ساتھ فائدہ آپ کو پہنچا رہا ہے، جب نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا آپ کو، اور سم ٹائم آپ کو ضرورت ہے آپ کے دوست کی، وہ آپ کا دوست آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے،
تو لہذا اس کی تو اپنی زندگی ہے، اپنی مصروفیات ہیں، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، لیکن کتاب کو جو کہا گیا کہ بہترین ہم جلیس ہے، دیکھیں کتاب کیا کرتی ہے ناظرین، کتاب آپ کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے، اور یہ ایسا ہم مجلس ہے، ایسا دوست ہے، کتاب ایسی دوست ہوتی ہے کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں جب دل چاہے، آپ نے اپنی بوریت دور کرنی ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، کتاب کھول لیں، کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں جب دل چاہے، اور جہاں دل چاہے ساتھ لے جائیں۔ ہر دوست آپ کے ساتھ نہیں جاتا، کتنی دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی میرا دوست میرے ساتھ چلے تو وہ کہتا ہے نہیں یار میں بیزی ہوں، لیکن کتاب ایک ایسی دوست ہے کہ جو ہر جگہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اپنے بیگ میں رکھیں، لے چلیں، جدھر سفر پہ لے جانا ہے، حضر پہ لے جانا ہے، جہاں لے جانا ہے وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے، جس وقت آپ کو ٹائم ہے، آپ اس کو کھول کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین وہ آپ کی رہنمائی ہی کرتی ہے، کتاب آپ کی تربیت کرتی ہے، ذہن نشوما کرتی ہے، کتاب پڑھنے سے انسان کی فکر کو جلا ملتی ہے، انسان فکری طور پر اس کے شعور کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انٹلیکچل جو شعور پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ انسان کی ذہنی تربیت کرتی ہے۔ کتاب پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، کتاب پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کے اندر ٹالرنس ہوتا ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ کتاب انسان کے اندر بہت کچھ پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں وہ کتاب جو ہے وہ آپ کو دوسری تہذیبوں کا، دوسری ثقافتوں کا، اگر آپ ہسٹری کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کئی سو سال پیچھے لے جاتی ہے، اگر آپ جو ہے وہ کسی کی سوانح حیات پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کی زندگی سے متعارف کروا دیتی ہے، اگر آپ کسی اور عنوان پہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اس عنوان کا اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، دیکھیں دوست ہے، آپ اس سے مجھ سے کوئی ایک دفعہ سوال پوچھے گا میں اس کو ایک دفعہ جواب دوں گا، وہ دوسری دفعہ پوچھے گا میں دوسری دفعہ دوں گا، وہ تیسری دفعہ پوچھے گا کہوں گا یار تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں کتنی دفعہ تمہیں بتاؤں۔ لیکن ہم جب اپنے استاد سے پوچھتے تھے تو وہ غصہ کر جاتے تھے، تو لیکن کتاب ایک ورق آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، وہ نہیں اکتائے گی، وہ آپ 10 دفعہ پڑھیں، جب تک سمجھ میں نہ آیا پڑھتے جائیں۔ تو لہذا کتاب بینی جو ہے ناظرین وہ قوموں کو شعور دیتی ہے، قوموں کے اندر کسی بھی قوم کی آپ نے تہذیب کو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کتنی شائستگی ہے، ان کے اندر کتنا صبر ہے، ٹالرنس ہے، برداشت ہے، وہ ان کی علمی سطح کہاں تک ہے، تو آپ اس میں جا کے وہ ریسرچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ وہ کتنا لوگ جو ہے سروے کر لیں کتنے لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر لوگ کتاب پڑھنے والے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قوم ایک تہذیب یافتہ قوم ہے، ایک باشعور قوم ہے، اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر ٹالرنس ہے، یہ تنقید کو اور جو ہے جو اس کے اوپر جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوں گے۔ کتاب یہ ساری چیزیں آپ کو دیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کہ وہ قومیں، وہ افراد جو ہے وہ پھر ترقی بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ان کی بالادستی قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پورے یورپ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس وقت تک مسلمانوں کا تعلق کتاب کے ساتھ تھا اور جو ہے کتاب ہی سے دوستی لگائی جاتی تھی، مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کرتے تھے۔ ہر علم، ہر فن کے ماہرین کون تھے؟ کتاب، علماء اور مسلمان، اور کتاب کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے تھے۔ لہذا پہلے زمانے کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو عروج تھا، چاہے وہ بنو عباس کا دور ہو، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ ہو، چاہے وہ اندلس کی حکومت ہو، اسپانیہ کی حکومت ہو، اور وہاں کے سلاطین اور امراء ہوں، تو وہ تو اس بات کو فخر سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کتنی کتابیں ہیں، اور لہذا جس کے پاس جتنی کتابیں ہوتی تھی وہ اتنے ہی ماشاءاللہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہوتی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، مختلف یوٹیوب پہ، ان چیزوں کے اوپر گزرتا ہے، اور مختلف ڈرامے دیکھنے میں، ٹی وی ہے تو مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں، قسط وار ڈرامے دیکھتے ہیں، اس پہ گزرتا ہے۔ ہمارا فارغ وقت کس چیز پہ گزرتا ہے؟ ہمارا فارغ وقت گزرتا ہے ٹی وی دیکھنے پہ، ہمارا فارغ وقت گزرتا ہے فلمیں دیکھنے پہ، لیکن ہم جو ہے وہ کتاب سے دور ہیں۔ تو لہذا جب ہم کتاب سے دور ہیں ناظرین، تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں شائستگی نہیں پائی جاتی، تہذیب نہیں پائی جاتی۔ ہمارے یہاں
علم نہیں پایا جاتا، ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے، ہم تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں تو رونا کس بات کا ہے؟ رونا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بھئی علماء پڑھتے تھے، عوام بھی پڑھتی تھی، ہر لیول پہ لوگ پڑھتے تھے، تھوڑا پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے لیکن پڑھتے تھے۔ آج خواص نہیں پڑھتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ نہیں پڑھتا۔ ان کا انٹلیکچل لیول اتنا لو ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، جو روز ٹی وی پہ آتے ہیں اور جن کے پاس مین اسٹریم میڈیا ہے اور جن کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات سے برا مان جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں میاں صاحب تھے، میاں صاحب کی تقریر مجھے پتہ ہوتی تھی کہ میاں صاحب نے کہاں سے تقریر شروع کرنی ہے، کہاں ختم کرنی ہے، اور انہیں صرف اور صرف اپنی ذات کے احسار میں رہتے تھے کہ میں نے یہ پروجیکٹ، میرا وہ پروجیکٹ، میرا یہ پروجیکٹ، میرا یہ وہ، اور اس سے آگے نہیں۔ زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تقریر کیا ہوتی تھی، کہاں سے شروع کرتے تھے، کہاں ختم کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ بندہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے اور کس لیول پہ گفتگو کرتا ہے۔ اور آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی آپ جو کاروائی ہوتی ہے اس میں آپ سن لیں پچھلے دنوں جو ہے مراد سعید صاحب کی تقریر آپ سن لیں، وہ بندہ بولتا ہے، بولتے ہی چلا جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور بولتا ہے شور شرابہ، اور پھر اس کے جواب میں آپ قادر پٹیل صاحب ہیں، انتہائی درجے بیہودہ گفتگو، ذو معنی گفتگو، ایسی گفتگو کہ انسان برداشت نہ کر سکے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حکمرانی کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے۔ اور پھر آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، آپ ان کی تقریریں سن لیں۔ مجھے تو پوری حفظ یاد ہے کہ ابھی کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے، اور گھما پھرا، کیونکہ پڑھنا نہیں ہے نا۔ جب پڑھ نہیں رہے تو دیکھیں، جب پڑھیں گے نہیں آپ تو نہ آپ کو یہ پتہ ہوگا۔ ابھی میں کچھ چیز زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں زیادہ باتیں کروں گا تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ میں پرسنل ہو گیا ہوں۔ میں صرف آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے میں نے پورے یہ جو حکمران طبقہ ہے نا، اس کے اندر صرف اور صرف کچھ شخصیات ہیں، اور یہ میں آپ حضرات کو بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات نوٹ کر لیجئے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ تقریر سنیں، بہترین تقریر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں وہ مولوی ہیں تو میں کہوں کہ یار وہ مولوی ہے اور یہ دیکھو مولوی کی بات کر رہا ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنیں، وہ مدلل تقریر کرتے ہیں، ہر موضوع پر فی البدی تقریر کرتے ہیں، بہترین تقریر کرتے ہیں۔ مولانا خادم رضوی صاحب ہیں، جو ان کی آپ تقریر سنیں آپ سنتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے طاہر القادری صاحب کی آپ تقریر سنیں آپ سنتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سعد رفیق کی، خواجہ سعد رفیق کی تقریر سنیں، آپ کو پتہ لگے گا ہاں یار یہ کچھ پڑھا لکھا آدمی یہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ شاہد خاقان عباسی کی تقریر سنیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں، احسن اقبال کی آپ تقریر سنیں، تو لہذا اب یہ شیخ رشید صاحب ہیں، یہ بیٹھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی چوراہے پہ بیٹھ گیا ہے بندہ اور بس لٹے پہ لٹے مار رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بول دو۔ دیکھیں حکمران کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ قانون ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے بولنا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی جو منہ میں آ رہا ہے بول دیا، اس کا بولا ہوا کل اس کو رسوا کر سکتا ہے۔ تو لہذا تربیت نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب بینی نہیں ہے۔ ہمارے جو اینکرز ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں پڑھتے۔ کچھ اینکر تو صرف اور صرف بدتمیز ہیں، سوال پہ سوال ٹھوک دیتے ہیں۔ سب سے آسان کام آج کے دور کے اندر اینکری کرنا ہے۔ قوم کو کہاں سے، ہمارا نوجوان طبقہ جب پڑھے گا نہیں، آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، لائبریریاں سنسان پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، کتب خانے بند ہو چکے ہیں، بک اسٹال ختم ہو چکے ہیں۔ کراچی کے اندر ہم جایا کرتے تھے، اردو بازار ہوتا تھا اور وہاں بڑی بڑے کتب خانے ہوتے تھے، کتابیں دیکھتے تھے۔ آج وہ کتب خانے بند ہونا شروع ہو گئے، بند ہو چکے ہیں۔ وہاں پر جوتے کی دکانیں کھل گئی ہیں، وہاں پہ گارمنٹس کی دکانیں کھل گئی ہیں، اور لائبریریاں بند ہو کر وہاں پہ لوگ جو ہے سپر اسٹور بنا رہے ہیں، اور کتابوں کا شعور ختم۔ کتاب جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ تو لہذا جب نکل چکی ہے تو پھر آپ حال بھی ہمارا دیکھ لیں۔ آپ جو ہے اب اچھا یہ ساری تو باتیں ہو گئی نا کہ بھائی یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک نوحہ اور ایک مرثیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ باقی دیکھیں اب کیا ہوگا، کس طریقے سے، یعنی میں چاہتا ہوں پڑھنا، آپ چاہتے ہیں پڑھنا، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے پڑھیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اس کا بالکل بنیادی سا اصول بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ پڑھنا شروع کریں، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ پڑھیں۔ جو آپ کو تاریخ پسند ہے، آپ کو مختلف کالم پسند ہیں، آپ کو جو ہے وہ سسپینس پسند ہے، آپ کو ناول پسند ہے، آپ کو جو کچھ آپ کو پسند ہے نا، آپ وہ پڑھنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں، پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں،
پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ترجمہ پڑھنا شروع کریں، تفسیر پڑھنا شروع کریں، اور پھر آپ حضور کی سیرت پڑھنا شروع کریں، آپ خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنا شروع کریں، آپ صحاح ستہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ 6 کتابیں احادیث کی صحیح نہیں پڑھ سکتے تو مشکات ہے جس کو انسائکلوپیڈیا آف احادیث کہا جاتا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ بھی پڑھیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو بھی آپ جب تک بچوں کو پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، پہلے تو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو اچھی چیزیں، اچھے لوگوں کی کتابیں دینا شروع کریں، اور ان کو کہیں کہ بھئی کتابیں پڑھو ہر موضوع کے اوپر۔ دیکھیں انشاءاللہ، اچھا پھر پہلے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو عادت نہیں ہے۔ جس چیز کو آدمی کو عادت نہ ہونا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں تھوڑی دیر بھی کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جس کو دیکھنے کو میرا دل نہ چاہ رہا ہو، تو میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سمجھے بغیر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن کو بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا اس لیے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، روزانہ 1 صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی اچھی سی کتاب اٹھائیں۔ اگر آپ کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، آپ کو کہانیاں پڑھنے کا، ڈائجسٹ پڑھنے کا، جو پڑھنے کا شوق ہے، آپ پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے دوسری چیزوں کو بھی شامل کریں۔ اور سب سے بہترین کتاب تو قرآن پاک ہے، اور اس کو پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ تو لہذا دیکھیں، آپ کچھ ہی عرصے میں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، لیکن بات کرنے کو نہیں ہوتی، ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ نالج کہاں سے ملے گی آپ کو؟ کتاب سے ملے گی، پڑھنے سے ملے گی۔ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائی پہ لگائیں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے اندر شائستگی آئے گی، تہذیب آئے گا، آپ کے اندر علم آئے گا، آپ کے اندر وقار آئے گا، آپ کے اندر نالج آئے گی، اور پھر انشاءاللہ ایک دن مسلمان جو ہے وہ ترقی بھی کریں گے کیونکہ ان کا تعلق کتاب سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔